آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے لٹل پیرس وادی کوئٹہ نہایت ہی خوبصورت شہر ہے۔ کوئٹہ کا پرانا نام شالکوٹ تھا، جس کے لغوی معنی ہے چادر اوڑھے ہوئے۔ لفظ کوئٹہ پشتو زبان کے لفظ کوٹ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کوئٹہ بنیادی طور پر خشک پہاڑوں کوہ چلتن، کوہ زرغون، کوہ تکاتو اور کوہ موردار میں گھرا ہوا ہے۔ کوئٹہ سطح سمندر سے 5253 فٹ بلندی پر واقع صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ 1828 میں پہلے مغربی سیاح کے مطابق اس وقت قلعے کے اندر 300 کچے مکانات تھے، لیکن آج یہ شہر پاکستان کا نواں گنجان آباد شہر ہے۔ کوئٹہ کی آبادی 1891 میں صرف 11,000 تھی، جو بڑھ کے اب 22 لاکھ کے قریب ہے۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب کا امین یہ صوبہ اپنے بلند و بالا پہاڑوں، چٹل میدانوں، سرسبز وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، صحراؤں کی موجودگی میں ایک طلسماتی دنیا کا حصہ لگتا ہے، جس کا مرکز پہاڑوں کے دامن میں وہ گھری حسین وادی ہے۔ ہزاروں سال پرانی تہذیب کا امین یہ صوبہ اپنے بلند و بالا پہاڑوں، چٹل میدانوں، سرسبز وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، صحراؤں کی موجودگی میں ایک طلسماتی دنیا کا حصہ لگتا ہے، جس کا مرکز پہاڑوں کے دامن میں گھری وہ حسین وادی ہے جسے اہل دنیا کوئٹہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوئٹہ اپنے موسم اور ریل کے سفر کے باعث ایک افسانوی روپ کا حامل ہے۔ ریلوے اسٹیشن 5495 فٹ بلندی پر واقع پاکستان کے اونچے ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک ہے۔ یہ ریلوے لائن برطانوی دور 1890 میں بچھائی گئی۔ سبھی کوئٹہ ریلوے ٹریک ریلوے انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ 140 کلومیٹر لمبے ٹریک میں 20 سرنگیں آتی ہیں۔ سب سے طویل سرنگ پنیر سرنگ ہے، جو تقریباً 1 کلومیٹر طویل ہے۔ پہاڑوں کے درمیان بلکھاتی ریلوے لائن، پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی سرنگیں، پہاڑی ندی نالوں پر تعمیر پل، پہاڑی دروں میں گونجتی ٹرین کے انجن کی سیٹی اور ریل گاڑی کی بلکھاتی بوگیاں آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہیں۔ آگے چل کے یہی ریلوے لائن 863 کلومیٹر پر کوئٹہ کو جنوب مشرق میں کراچی، 1170 کلومیٹر شمال مشرق میں لاہور اور 1587 کلومیٹر شمال مشرق میں پشاور سے ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر زاہدان تک یہی ریلوے لائن ہے۔ ریلوے کے ساتھ ساتھ کوئٹہ بذریعہ سڑک تمام ملک سے ملا ہوا ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ایک سڑک براستہ سبی جیکب آباد سکھر پہلے موجود تھی۔ ایک نئی سڑک کوئٹہ کو براستہ مستونگ، کلات، خزار، لسبیلا ملاتی ہے۔ کوئٹہ افغانستان سے بذریعہ چمن اور ایران سے مستونگ، نوشکی، دالبندین، تختان ملا ہوا ہے۔ کوئٹہ کی اہمیت پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد اور بھی بڑھ گئی۔ کوئٹہ کے بازار لیاقت بازار، سورت جنگ بازار، شارع اقبال، کندھاری بازار اور جناروڈ ہنا جھیل شہر کے مشرق سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک پرکشش جگہ ہے جہاں پر کشتی کرائے پر حاصل کرنے کی سہولت بھی ہے۔ اس کے ایک طرف عباسی کا ڈیم ہے۔ کوئٹہ کے شمال مغرب کی طرف پر ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک 20 کلومیٹر دور ہے۔ ہزار گنجی کا مطلب ہزار خزانے ہیں، جو کہ 32,500 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ پیر غائب کوئٹہ شہر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی بولان پاس میں ایک آبشار ہے۔ کوئٹہ اپنے روایتی کھانوں کے حوالے سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ روایتی پشتو کھانے، کھڈی کباب اور بھیڑ کا گوشت، بلوچی سجی اور دوسری روایتی ڈشیں بھی شہر میں دستیاب ہیں۔ کوئٹہ کی تندوری خمیری روٹی اپنی مثال آپ۔ یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو جون اور جولائی گرم ترین، دسمبر، جنوری، فروری سرد ترین مہینے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت عام طور پر 31 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، لیکن بعض اوقات درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں کا اوسط درجہ حرارت -1 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، لیکن ان مہینوں میں درجہ حرارت -18 ڈگری گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ تعلیم کے بہت سے ادارے ہیں۔ اسلامیہ اسکول، جنہیں قائد اعظم نے چھوٹا علی گڑھ کہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کالج FG، تعمیر نو کالج، ملٹری کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج، یونیورسٹی آف بلوچستان جو 1974 میں قائم ہوئی، بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز، سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی، بولان میڈیکل کالج، ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ، جیولوجیکل سروے آف پاکستان۔ کوئٹہ کے مشہور لوگ عابد علی نازش، امجد خان، گبر سنگھ، ایوب کھوسو، ہمایمہ ملک، سریش اوبرائے، زیبا بختیار، عبدالقادر بلوچ، رابی پیرزادہ، علی احمد کرد، حبیب جالب بلوچ، افتخار احمد چودھری سپریم کورٹ، جان علی چنگیزی، لب سنگھ سائیں، قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس بلوچستان ہے۔ یہ تھی کوئٹہ کی مشہور شخصیات۔ اب ذکر کرتے ہیں اس ہولناک واقعے کا جب 31 مئی 1935 کو کوئٹہ میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، جس نے پورے شہر کو آنن فانن مٹی کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔
اور ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد چند لمحوں میں ہلاک ہو گئے۔ قیامت خیز زلزلے نے کوئٹہ کو بالکل تباہ کر دیا اور شہر میں کوئی عمارت نہ چھوڑی۔ یہ زلزلہ ریکٹر اسکیل کے مطابق 7.1 شدت کا تھا۔ اس کا شمار جنوبی ایشیا کی تاریخ کے بڑے ترین زلزلوں میں سے کیا جاتا ہے۔ اس زلزلے کے بعد کوئٹہ کی تعمیر نو ہوئی مگر تمام عمارتیں یک منزلہ تھیں۔ برطانوی لوگوں نے چونکہ اپنے اڈے افغانستان کی سرحد کے ساتھ بنا لیے تھے، اس لیے انہوں نے کوئٹہ کی تعمیر نو میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن کوئٹہ چونکہ افغانستان اور ایران کے تجارتی راستے پر تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت دوبارہ مستحکم کر لی۔ اگر بات کی جائے کوئٹہ کی تاریخ کے حوالے سے تو 6 صدی عیسوی میں اس وقت یہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا۔ 1843 میں مغل شہنشاہ ہمایوں اپنے بیٹے اکبر کو یہیں چھوڑ گیا، جو 2 سال تک یہی رہا۔ 1556 تک کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ رہا۔ 1595 میں دوبارہ شہنشاہ اکبر نے کوئٹہ کو اپنی سلطنت کا حصہ دیا۔ 1730 کے بعد یہ ریاست کلات میں شامل رہی۔ 1839 کی پہلی برطانوی افغان جنگ کے دوران انگریزوں نے کوئٹہ پہ قبضہ کر لیا۔ 1876 میں اسے باقاعدہ برطانوی سلطنت میں شامل کیا گیا اور رابرٹ بروس سنڈیمن کو یہاں کا نمائندہ سیاسی مقرر کیا۔ اس دوران بلوچ قبائل کے افراد بڑی تعداد میں کوئٹہ میں آباد ہوئے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو فوج